دنیا کی مصیبت سے دنیا کمزور ہو جاتی ہے، دین کی مصیبت سے دین کمزور ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی مصیبت دین کی تھی، اگر وہ گناہ کرتے تو دین کمزور ہوتا، انہوں نے اس کو کنورٹ کروا لیا دنیا کی مصیبت میں، اب وہ جیل میں چلے گئے بغیر کسی جرم کے۔ ہمارے اگر کسی کو اولاد نہیں ہوئی، سال 2 گزر گئے، علاج کروا لیے، ٹیسٹ کروا لیے، بات نہیں بنی، اب چلو ایمان بیچنے کے لیے کسی کی درگاہ پہ۔ دین جائے پہاڑ میں، ایمان جائے جدھر جاتا ہے، شرک ہوتا ہے تو ہو جائے، مجھے بچہ چاہیے، حالانکہ بچہ پھر بھی اس کو ہوتا ہے جس کو اللہ دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ عورت جس کا میں نے قصہ بیان کیا ہے، وہ دنیا برداشت کر رہی ہے آخرت کو اچھا کرنے کے لیے، دنیا کو کمزور کر رہی ہے آخرت کو اچھا کرنے کے لیے۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہم اپنے مالک نہیں ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے خریدے ہوئے غلام نہیں ہیں، ہم اس کے بنائے ہوئے غلام ہیں، اور اس نے ہم سے بہت بڑی بڑی مخلوقات بنا رکھی ہیں۔ زمین دیکھ لو، آسمان دیکھ لو، أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہیں بنانا مشکل تھا یا آسمان کو بنانا مشکل تھا؟ اس نے تو وہ بنا دیا ہے، اس نے تو وہ بنا دیا ہے، تم کیا چیز ہو؟ بڑے بڑے فرشتے بنا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک فرشتے کی ایک صفت بیان کرنے کی اجازت دی ہے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے جو ہیں ان میں سے ان کی جملہ خوبیوں میں سے ایک بات بتانے کی اجازت دی ہے، ما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام، یہ کان کے نرم حصے سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 7 صدیاں کوئی چلتا رہے تو طے ہوتا ہے۔ آپ کا یہ فاصلہ کتنی دیر میں طے ہوتا ہے؟ اور اگر یہ فاصلہ اتنا بڑا ہے تو باقی اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا؟ اگر وہ بہت بڑا ہے تو اس کا رب کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت بڑے میدان میں ایک رینگ، انگلی والا رینگ پڑا ہوا ہو تو یہ ریشو بنتی ہے آپ کی زمین کی اللہ کی کرسی کے مقابلے میں، اور بہت بڑے میدان میں رنگ پڑا ہوا ہو تو یہ ریشو بنتی ہے اللہ کی کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے میں، اور وہ ان سب چیزوں کا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم ناچیز بندے ہیں۔ فرشتے تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آسمان ہے، اس کے نیچے کتنے کتنے بڑے سیارچے ہیں، ان سیارچوں کے مقابلے میں سائنسدان کے مطابق ہماری زمین کی کوئی اوقات نہیں ہے، اور وہ جو اتنا بڑا آسمان ہے اس پر ایک بالشت بھی خالی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ پھر ہم نہ تو تعداد میں کسی کھاتے کے ہوئے اور نہ جسامت میں کسی کھاتے کے ہوئے اور نہ قوت اور طاقت میں۔ ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے حضرت یہ طائف والوں نے آپ کو پریشان کیا ہے نا، یا جو وہ تھے مکے والے انہوں نے پریشان کیا نا، میں یہ پہاڑوں کو آپس میں ملا کر کے ان کا کچومبر نکال دیتا ہوں۔ پہاڑوں کو اٹھا کر کے ایک فرشتہ آپس میں ملا سکتا ہے۔ وہ مخلوق ہیں اور وہ ہر وقت رب کی عبادت کرتے ہیں، رب کی اطاعت کرتے ہیں۔
حق تو یہی ہے کہ ہم بھی ہر وقت رب کی اطاعت کریں. تو اللہ کی بات، اللہ کی طاعت، اللہ کی فرما برداری، رب ذوالجلال والاکرام کی بات ماننا، اس کے دین پر چلنا، اس کے حکموں کو ماننا، اس کے منہیات سے باز آنا، یہ ہم پر واجب ہے. مگر فتنے انسان کو بہکا دیتے ہیں. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو رب کی عبادت سے دور کرے، وہ فتنہ ہے. بظاہر مال، ہر شخص مال کی تلاش میں ہے، ہر شخص کو مال چاہیے، اور مال کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کا فضل کہا ہے. آپ سے کوئی پوچھے ہاں بھی سناؤ کاروبار کیسے؟ بولے اللہ کا بڑا فضل ہے. جمعہ ختم ہوا، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جا کر اللہ کا فضل تلاش کرے. لیکن یہ مال اگر راستے میں رکاوٹ بنے، دین سے دوری کا سبب بنے، تو پھر یہ فتنہ ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو کر غلط فیصلے کرنے پڑے، وہ جی اس کالونی میں تو اپنی مسجد بھی تھی اور بڑا ماحول تھا اور 5 نمازیں مسجد میں پڑھتے تھے، بچوں نے کہا چونکہ پیسے زیادہ آ گئے تو اب ہمیں بحریہ میں جانا ہے، ڈیفنس میں جانا ہے، وہاں مسجد نہیں ہے قریب، عورتوں کی طرح مرد بھی گھر میں نماز پڑھتے ہیں. تو یہ فتنہ بن گئے. آپ کے بچے آپ کے لیے فتنہ ہے، انہوں نے آپ کو دین سے دور کر دیا. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو زچگی میں، اور چھوٹے معصوم بچے کو جو کوئی 80 سال سے بڑی عمر کے بعد ملا ہے، اس کو لا کر کے مکہ کے جنگل میں چھوڑ رہے ہیں. اور وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ اللہ سچا ہے، اس نے جو قرآن میں بیان کی ہے وہ یہ، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یا اللہ، میں نے اپنی اولاد کو ایسے علاقے میں آباد کیا جو جنگل ہے، جہاں پر کوئی کھیتی ویتی نہیں ہوتی، جہاں پانی کا انتظام نہیں، جہاں سیکیورٹی کا کوئی سسٹم نہیں. تو پھر کیوں کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ. دنیا کمزور ہو جائے پر یہ بڑے ہوں گے، کعبہ بنے گا، یہاں یہ نمازیں پڑھا کریں گے. اپنی اولاد کے دین کی فکر ہے، دنیا کی فکر نہیں ہے. پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کتنا بڑا سوال ہے، وہاں تو پانی نہیں ہے جہاں جا رہے ہو. اس کی فکر نہیں ابراہیم علیہ السلام کو. کھانے کے لیے کھانا نہیں، کوئی چیل اٹھا کے لے جائے بچے کو، کوئی سیکیورٹی نہیں، کوئی جانور آ سکتا ہے، کوئی گھر نہیں. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ان کا دین اچھا ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام اگر اس عورت کی بات مان لیتے تو دین کمزور ہوتا یا دنیا کمزور ہوتی؟ اور جیل میں جانے سے دین کمزور ہوا یا دنیا کمزور ہوئی؟ تو کیا کہا؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. یا اللہ، جو یہ عورتیں مجھ سے چاہتی ہیں نا، اس سے تو مجھے جیل میں ڈلوا دے، میرا دین بچ جائے، دنیا جائے پہاڑ میں. ایک عورت عہد نبوت میں بوڑھی عورت تھی، آ کر کہتی، حضرت مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں. اور اس وقت عورتیں دھوتی پہنتی تھیں، اور میں جہاں پتہ نہیں کب کہاں گر جاتی ہوں، تڑپنے لگ جاتی ہوں، منہ سے جھاگ نکلتی ہے، تڑپ تڑپ کر دھوتی کھل جاتی ہے. قابل طرز ہے نا. اور کہہ کیا رہی ہے؟ دوائی دے دو؟ نہیں. شفا دے دو؟ نہیں. بس دعا کر دے اللہ تعالیٰ سے.
ہمارے قاری صاحب کو اگر کوئی عورت آ کر کہے کہ اس طرح میں بیمار ہوں دعا کر دو تو کیا کہیں گے؟ کر دیتا ہوں. لیکن قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہتے ہیں ان شئتی دعوت لکی و ان صبرتی فلک الجنہ. اے بی بی اگر چاہتی ہو تو دعا کروا لو، دعا کر دیتا ہوں، اور اگر دعا نہ کرواؤ تو میں جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں. ہم جیسے ہوتے تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو جنت کی پڑی ہے، میں ادھر مصیبت میں پڑی ہوں. سبحان اللہ. کہنے لگے حضرت اگر ایک بیماری کے بدلے جنت ملتی ہے تو مجھے قبول ہے، میں برداشت کر لوں گی. یہ آیت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے. یہ بھی ان کو معلوم تھی. مگر یاد رکھو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، اس کی کوئی قیمت ہے. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار رب کا سودا بہت مہنگا ہے. الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، خبردار اللہ کا سودا جنت ہے، اس کی بہرحال قیمت ہے، وہ دینی پڑتی ہے. دنیا کی تکلیفیں برداشت کر کے دین کو اچھا کیا جائے. دنیا کمزور ہو جائے، دین اچھا رہے. اگر مکہ میں دنیا بڑی اچھی ہے، مال بہت ہے، مگر دین قید و بند میں ہے تو ہم مکہ چھوڑنے کو تیار ہیں، ہم کاروبار چھوڑنے کو تیار ہیں، ہم علاقہ چھوڑنے کو تیار ہیں. دین اچھا ہونا چاہیے. ہندوستان سے جو لوگ آئے تھے کیا وہاں روٹی نہیں ملتی تھی؟ ہندوستان سے جو لوگ آئے تھے کیا وہاں روٹی نہیں ملتی تھی؟ یہاں ہمارا دین قید میں ہے، یہاں ہمیں دین پر عمل نہیں کرنے دیا جاتا. اس لیے ہم ایسے علاقے میں جا رہے ہیں جہاں ہمارا دین آزاد ہوگا. روٹی تو مل جاتی ہے. کئی لوگ وہاں یہاں اس ملک کی نسبت اچھی روٹی کھاتے تھے. تو مسلمان علاقہ چھوڑے تو ہجرت ہے، گناہ چھوڑے تو ہجرت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المہاجر ما ہاجر عما نہی اللہ عنہ ورسولہ. مہاجر وہ ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی منع کردہ چیزوں سے بھاگ آتا ہے، وہ مہاجر ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو عزیز بھائیوں، یہ چھوٹی چھوٹی ہجرتیں بھی ہو سکتی ہیں. روٹین یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حقوق العباد معاف نہیں کرتا. آپ نے کسی سے فراڈ کیا ہے، اللہ سے معافی مانگ لو، نہیں، اس بندے سے معافی مانگنی پڑے گی، اس کو پیسہ واپس کرنا پڑے گا. روٹین یہ ہے. لیکن جو شخص اللہ واسطے ہجرت کرتا ہے، بسا اوقات رب ایسا راضی ہوتا ہے کہ اس کے حقوق العباد بھی اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اور یہ بہت کم ہوتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں میں توبہ تو کرتا ہوں مگر دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے، کئی بار توبہ ٹوٹ گئی میری، وہ قولی توبہ کرتے ہیں، وہ عملی توبہ کریں تو ان کی توبہ نہیں ٹوٹے گی انشاءاللہ. قولی توبہ یا اللہ معافی، یا اللہ معافی، یا اللہ معافی. عملی توبہ کیا ہے کہ وہ اسباب جو گناہ کرواتے ہیں ان اسباب کو چھوڑ دیں. اگر وہ معاشرہ گناہ کرواتا ہے، دوست گندے ہیں تو ان کو چھوڑ دیں. اگر موبائل فون گناہ کرواتا ہے تو اس کو چھوڑ دیں، کوئی چھوٹا لے لیں. اگر اس کی جہاں نوکری ہے وہاں پہ کوئی ایسے لوگ ہیں اس کو تبدیل کر دے. اگر اس کا محلہ ایسا ہے تو محلہ چھوڑ دے. عملی توبہ کرے، اللہ واسطے ہجرت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول کر لے گا، اس کے گناہ بھی معاف کر دے گا. بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص
99 بندے اس نے قتل کیے. ایک صوفی صاحب کے پاس آیا, کہتا جی علی من توبہ, میری توبہ ہو سکتی ہے؟ وہ صوفی صاحب کہنے لگا 99 بندے مار کے اب تو جنت میں جانا چاہتا, کوئی توبہ شبہ نہیں تیری. اور اس نے تلوار نکالی, اس کو بھی کاٹ دیا. یہ خطرناک بات ہے. کوئی ڈاکٹر سے بات پوچھے, بیماری کا علاج پوچھے تو کئی ٹوٹکے بتانا شروع ہو جاتے ہیں, نہیں تو یوں کر لے ٹھیک ہو جائے گا. اور کوئی عالم دین سے مسئلہ پوچھے تو کئی ساتھ بیٹھے بتانا شروع کر دیتے ہیں, یوں نہیں یوں کر لو, ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے. تو اس کا خمیازہ بسا اوقات اس میں جان بھی جا سکتی ہے, یاد رکھو. اس کی جان چلے گی, پتہ اس کو ہے نہیں تھا, عالم دین تھا نہیں, گیٹ اپ بنایا ہوگا اپنا, لوگوں نے پوچھ لیا اور اس نے غلط جواب دیا, جان سے گیا. پھر وہ کسی عالم دین کے پاس آیا, اس نے کہا جب تک تیری سانس کی آمد و رفت ہے اور جب تک تیرا خون دوڑتا ہے اس وقت تک تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں کون حائل ہو سکتا ہے؟ تو توبہ کر, اللہ معاف کر دے گا. ہاں, تیری سینچری پورا کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تیری سوسائٹی اچھی نہیں, گندے لوگوں میں رہتے ہو. اگر تو پکی توبہ کرنا چاہتا ہے تو علاقہ چھوڑ دے, ساتھ والی بستی نیک لوگوں کی, وہاں چلا جا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ, گھر گیا کو جو تھوڑا بہت نقدی تھی, وہ 2-4 کپڑے تھے, کھانے کا تھوڑا بہت لے کر نکل کھڑا ہو. میرا دین بچ رہا ہے, میری آخرت بچ رہی ہے, مجھے چانس مل گیا ہے, اب میں ادھر ادھر نہیں دیکھوں گا. آپ میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کرے, آپ سے کہا جائے کہ ابھی جمعے کے بعد گھر جانا ہے آدھے گھنٹے کے لیے, اور پھر مستقل گھر کو چھوڑ دینا, کبھی واپس نہیں آنا, کون کون تیار ہے؟ آسان کام ہے؟ بہت بڑی قربانی ہے یہ. اگر ہم نے جانا بھی ہو تو ہم کہیں جی ہم نے فار سیل لکھ دیا ہے, وہ اچھا گاہک لگے گا تو چلے جائیں گے. اس نے کچھ نہیں کیا, چپ چاپ ایسے ہی چھوڑ کر نکل کھڑا ہوا. راستے میں اس کی موت کا وقت آ گیا. ملک الموت نے روح تو نکال لی, لیکن جنت والے فرشتے بھی آ گئے, جہنم والے بھی آ گئے. جنت والے دلیل دے رہے ہیں کہ یہ توبہ کر کے مرا ہے, اور جہنم والے دلیل دے رہے ہیں کہ یہ 100 کا قاتل ہے. کیس رب کے پاس چلا گیا. بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ نے فرمایا کہ اس کا فاصلہ طے کرو, فاصلہ چیک کرو. اگر وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا تو جنت والے لے جائیں, اگر برے لوگوں کے قریب تھا تو جہنم والے لے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ابھی نکلا ہی تھا, ابھی وہ برے لوگوں کے ہی قریب تھا, تو بھی فیصلہ یہی ہونا چاہیے کہ جہنم والے لے جائیں. لیکن ان کے ماپنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ادھر والے ٹکڑے کو حکم دیا پھیل جا, ادھر والے زمین کے ٹکڑے کو حکم دیا سکڑ جا. جب فرشتوں نے ماپا تو فیصلہ ہوا کہ اس کو جنت والے لے کر جائیں گے. یہ جو قربانی ہے نا دین بچانے کے لیے, اس کی اللہ تعالیٰ بہت قدر کرتا ہے. میں وہ کام کروں گا جس میں میرا دین سلامت ہو, میں وہ کام کروں گا جس میں میں وہاں رہوں گا جہاں میرا دین بہتر ہو. کرائے پر مکان لینا ہے, سب سے پہلے دیکھوں گا وہاں مسجد ہے. ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ قریب ہو, ہم دیکھتے ہیں اسکول قریب ہو, ہم کہتے ہیں لاری اڈا قریب ہو, لیکن جس کی ترجیح دین ہے وہ سب سے پہلے دیکھے گا کہ وہاں مسجد قریب. جس کی ترجیح دنیا ہے وہ سب سے پہلے دیکھے گا کہ وہاں مسجد نہ ہو. مسجد کے قریب والا پلاٹ سستا ہو جاتا ہے, مسجد کے قریب والا مکان جلدی کرائے پہ نہیں لگتا.
یہ مسلمانوں کی حالت ہے. میرے عزیز بھائیوں، کائنات میں سب سے زیادہ شان والی شخصیت کون ہے؟ بولو. سب سے زیادہ قیمتی شخصیت کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان پر اللہ کا دین نازل ہوا. نزل بہ الروح الامین علی قلبک، روح الامین لے کر آیا آپ کے سینے پر. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے قیمتی ذات ہیں اللہ کے بعد، کوئی شک ہے نہیں. اور جو اللہ نے دین بھیجا، ان کے ذریعے ہم تک پہنچایا، وہ دین بھی بڑا قیمتی ہے. اب قانون کیا ہے، قاعدہ کیا ہے؟ اگر اللہ کے دین پر آنچ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خراش آئے تو کیا دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے یا نبی پر خراش نہیں آنے دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ سوچ کر. اچھا چلیں دوسرے طریقے سے سمجھیں. کیا اللہ کے دین پر نبی قربان ہے یا نبی کی ذات پر رب کا دین قربان ہے؟ ہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں محمد چاہتا ہوں کہ اس دین پر قربان ہو جاؤں. ثم احیا، پھر زندہ کیا جائے. ثم اقتل، پھر قربان ہو جاؤں. ثم احیا، پھر زندہ کیا جائے. ثم اقتل، پھر قربان ہو جاؤں. کیا آپ نے کبھی کہا کہ یا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میرے نبی کے صحابہ کرام، آپ لڑا کرو، کٹا کرو، بھیڑا کرو اور زخم اٹھایا کرو، شہید ہوا کرو، لیکن یہ میرا پیارا پیارا نبی، اس کو مت لے کر جانا، ان کو خراش نہیں آنی چاہیے، میرا دین جائے پہاڑ میں، غالب ہوتا ہے ہو نہیں ہوتا نہ ہو، لیکن یہ بڑی عظیم شخصیت ہے، ان کو خراش نہیں آنی چاہیے، یہ کہا ہے؟ یا یہ کہا ہے فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین. اے نبی، مومنوں کو تلقین کرو جہاد و قتال کی، آتے ہیں تو آ جائیں، نہیں آتے ہیں تو پھر بہانہ کوئی نہیں، آپ اکیلے آ جاؤ. لا تکلف الا نفسک، تو آپ اکیلے ہی پابند ہیں. ان کو کہو اٹھاؤ ابھارو، ٹھیک ہے، نہیں آتے تو آپ اکیلے ہی آ جاؤ. عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، یا اللہ میرے آنے سے کیا ہوگا؟ کہا اللہ دشمن کی یلغار روک دے گا. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اللہ تعالی شدید لڑائی کی مہارت رکھنے والا اور شدید انتقام والی ذات. مارنا تو ان کو رب نے ہے، پر میدان میں کوئی ہوگا تو اس کی مدد آئے گی نا. تو جس دین پر نبی محمد قربان ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس دین کی شان کیا ہوگی؟ اس دین کی شان کیا ہوگی جس پر اللہ فرماتے ہیں فقاتل فی سبیل اللہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ. ان سے لڑائی کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، جو دین سے روکنے والی چیز ہے. آگے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین مکمل سلامت اللہ کا ہو جائے. جب تک سارا دین رب کا تسلیم نہیں کیا جاتا اس وقت تک آپ گردنیں کاٹتے چلے جاؤ. بنیاد دین ہے. ہم نے اپنی زندگی میں اس کو کتنے پرسنٹ پہ رکھا ہوا ہے؟ پہلے حکومتیں کہتی تھیں کہ تھوڑا دین کا ٹچ رکھو، تھوڑا دین کا ٹچ آنا چاہیے. اب باقاعدہ حکومتیں اپنے پروگراموں میں کہتی ہیں دین کا ٹچ نہیں آنا چاہیے.
یہ کیا تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ کیا تم نے گیٹ اپ بنایا ہوا ہے۔ جب بھی کوئی سرکاری نوکری آتی ہے، اب تو خیر آتی نہیں ہے، آئے تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا بے دین ہے، اتنا زیادہ قبول ہوگا، جتنا دیندار ہوگا اتنا ریجیکٹ ہوگا، جتنا بے دین ہوگا اتنا زیادہ قبول ہوگا۔ یہ معیار ہے دنیا کا۔ وہ دین جس کو غالب کرنے کے لیے اللہ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آج اس دین کو اپنے ملک میں بیگانہ کر دیا جاتا ہے، نصابوں سے نکال دیا جاتا ہے، لوگوں کے دماغوں سے نکال دیا جاتا ہے۔ آج موسیقی کی کلاسیں اسکولوں کالجوں میں پڑھائی جاتی ہیں، صوفیت سکھائی جاتی ہے۔ آج دین کے نام پر ملاوٹ زدہ دین پڑھایا جاتا ہے، اور ہماری شلانگ ہوتی بڑی سے بڑی، کیا ہوا میں نے بچے کو حفظ کروا دی ہے، بات کرتا ہوں، ایک آیت کا معنی نہیں آتا۔ پیناڈول کا پتا پیٹ پر پھیرتے رہو، کیا ہوگا؟ یہ تو رب کا فضل ہے کہ وہ حفظ کرنے اور سادہ پڑھنے پر اجر دے دیتا ہے، ورنہ قرآن اس کام کے لیے تو نہیں آیا۔ اس کو جب تک سمجھو گے نہیں، عمل کیسے کرو گے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اے اللہ ہماری مصیبت ہمارے دین میں نہ ہو، ہماری مصیبت ہمارے دین میں نہ ہو۔ مصیبت دنیا میں ہو، دین میں نہ ہو۔ دنیا کی مصیبت سے دنیا کمزور ہو جاتی ہے، دین کی مصیبت سے دین کمزور ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی مصیبت دین کی تھی، اگر وہ گناہ کرتے تو دین کمزور ہوتا، انہوں نے اس کو کنورٹ کروا لیا دنیا کی مصیبت میں۔ اب وہ جیل میں چلے گئے بغیر کسی جرم کے۔ ہمارے اگر کسی کو اولاد نہیں ہوئی، سال دو گزر گئے، علاج کروا لیے، ٹیسٹ کروا لیے، بات نہیں بنی، اب چلو ایمان بیچنے کے لیے کسی کی درگاہ پہ۔ دین جائے پہاڑ میں، ایمان جائے جدھر جاتا ہے، شرک ہوتا ہے تو ہو جائے، مجھے بچہ چاہیے، حالانکہ بچہ پھر بھی اس کو ہوتا ہے جس کو اللہ دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ عورت جس کا میں نے قصہ بیان کیا ہے، وہ دنیا برداشت کر رہی ہے آخرت کو اچھا کرنے کے لیے، دنیا کو کمزور کر رہی ہے آخرت کو اچھا کرنے کے لیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کے سبق سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو کام بھی کریں، اس میں ایک چیز سب سے پہلے دیکھیں کہ اس سے میرے دین کا کیا بنے گا۔ تجارت کریں، اس میں جوئے کا شائبہ ہے، اس میں سود کا شبہ ہے، کچھ لوگ اس کو غلط کہہ رہے ہیں، تو ہم باز آ جائیں کہ جس تجارت سے ہمارا دین خراب ہوگا وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ تمام زندگی کے میدان، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، ہر شعبے میں، ہر میدان میں پہلی پریورٹی ہماری دین ہونی چاہیے۔ دین کے حساب سے کیا ہے؟ اذان ہو گئی ہے، کام کر رہا ہے، اب دین کا تقاضا یہ کہ اٹھ جاؤ، نہیں یہ آدھا صفحہ رہ گیا کمپوز کر کے جاتا ہوں، یہ 4 پیڑے رہ گئے پورے کر کے جاتا ہوں، یہ 1 تغاری مسالہ رہ گیا پورا کر کے جاتا ہوں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے پیدا کیا ہے، اللہ اکبر، وہ بلا رہا ہے آپ کو، آ جاؤ۔ ایک ہوتا ہے نوکر اور ایک ہوتا ہے غلام۔ ہم کیا ہے رب کے؟ نوکر نسبتاً آزاد ہوتا ہے، وہ تو آزاد ہوتا ہے، وہ تو تنخواہ لے کر کے مزدوری لے کر آپ کا کام کرتا ہے۔ اور غلام، وہ تو غلام ہوتا ہے۔ آپ اپنے
مزدور کو مزدوری کے گھنٹوں میں کیا کیا کام کرنے کی اجازت دیتے ہو؟ اگر وہ کہے واش روم جانا ہے کتنے منٹ دو گے؟ مزدور 2000 روپے پہ رکھا آپ نے، 10 گھنٹے کام کرنا ہے اس نے، کہتا ہے واش روم جانا ہے کتنے منٹ دو گے؟ کہتا ہے بھوک لگی ہے کتنے منٹ دو گے؟ آدھا گھنٹہ۔ اگر وہ جائے اور جا کر کے بٹ کڑائی پہ پہلے گوشت کٹوائے اور تول کر دے اور پھر بنوائے، گھنٹہ اس پہ لگے، آدھا گھنٹہ کھانے پہ، برداشت کرو گے؟ وہ نوکر ہے اور ہم غلام ہیں۔ جو چیزیں آپ اپنے نوکر کو الاؤ کرتے ہو نا، وہی ہمیں رب کی غلامی میں الاؤ ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس کی ڈیوٹی آپ نے لگائی ہے کہ آپ نے اینٹیں چھت پہ رکھنی ہے، ہماری ڈیوٹی رب نے کیا لگائی ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا، عبادت کی ذمہ داری لگائی ہے۔ تو ہمیں وہ کام جو عبادت میں رکاوٹ بنتے ہوں، عبادت کو کمزور کرتے ہوں، ان سے باز رہنا چاہیے۔ جو وقت ضائع کرنے والے ہوں ان سے باز رہنا چاہیے۔ وہ سب فتنہ ہے، جو چیز آپ کو رب کے دین سے، اس کی عبادت سے دور کرتی ہے اور اس کو کمزور کرتی ہے، وہ سب فتنہ ہے، حتی لا تکون فتنہ۔ اور ہر وہ سہولت جو آپ کو اللہ کے دین میں ترقی دیتی ہو، وہ سب آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر نہیں تھا آپ کے پاس، چٹائی پہ آرام فرماتے تھے۔ آپ اپنے امام کے لیے برداشت کرو گے؟ بستر نہ ہو، چٹائی پہ سوتا ہو، بولو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے برداشت کر لیا لوگوں نے؟ انہوں نے بستر دیا تھا آپ کو، جس دن بستر دیا اس دن آپ کی عبادت رات کی کم ہو گئی۔ اگر 5 گھنٹے عبادت کرتے تھے تو 4 گھنٹے کر لی، صبح ہوئی تو بستر نکلوا دیا کہ جو چیز، جو سہولت میرے دین کو کم کر دے وہ مجھے نہیں چاہیے۔ آپ کو ایک بندے نے، ابو جہل رضی اللہ عنہ نے قمیص دیا بڑا خوبصورت، آپ نے نماز پڑھی تو نظر چلے گی قمیص کی خوبصورتی کی طرف، نماز ختم ہوئی اتار کر دے دیا، کہا ابو جہل کو واپس کر دو، اس کو کہو وہ سادہ والا مجھے دے دے۔ سامنے پردہ لگا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں، آپ کی نظر چلی گئی، اتنی نماز کمزور ہو گئی، فرمایا امیتی عنا کرامک ھذا، عائشہ یہ پردہ ہٹا دو، نماز میں میری توجہ ادھر جاتی تھی۔ ہر وہ چیز جو تیری عبادت کو، تیرے مقصد کو، تیرے دین کو کم کرے وہ فتنہ ہے، وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ ہمیں ہر کام میں اللہ کے دین کو سب سے پہلے دیکھنا ہے، اس کو ترجیح دینی ہے، کیونکہ ہم دنیا میں آئے ہی اس کام کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ رب ذوالجلال جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ہمیں اللہ اپنی بغاوت سے باز آنے، توبہ کرنے کی توفیق دے، اور جو ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں ان کی اصلاح کی بھی توفیق دے اور قبول بھی فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر المسلمين المظلومين في فلسطين، اللهم انصرهم في الهند وكشمير، اللهم انصرهم في كل مكان ظلموا فيه يا رب العالمين. اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا ومعينا، واجعل لهم من لدنك وليا، واجعل لهم من لدنك نصيرا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين والهندوس الظالمين. اللهم دمر ديارهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم واجعلهم أحاديث. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.